ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں حدیث کے اندر یہ جو ذکر آیا کہ مروان بن حکم نے سنت کو بدل ڈالا تھا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صاحب نے ایک خاص پس منظر میں یہ گفتگو یا یہ حدیثیں جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ مروان، اب ظاہری بات ہے بنو امیہ میں سے ایک بڑا حکمران تھا کہ اس نے جو ہے وہ سنت کو بدل ڈالا. اچھا، کچھ روایات ایسی ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہیں وہ اتھینٹک ہیں. دیکھیں، ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کہ زوال تو یعنی ڈکلائن آیا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اب ظاہری بات ہے حضرت ابو بکر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ برابر نہیں، ابو بکر اور عمر کا زمانہ برابر نہیں، عمر اور عثمان کا زمانہ برابر نہیں، عثمان اور علی کا، اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ زمانہ برابر نہیں ہے. حضرت علی کا زمانہ بدر جہاں بہتر تھا حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ اپنے بعد والوں سے بہتر تھا. آہستہ آہستہ ڈکلائن آیا ہے، ٹھیک ہے، مسائل پیدا ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اوورآل جو دین اسلام تھا وہ موجود تھا، وہ غالب تھا سوسائٹی کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی. کچھ مسائل پیدا ہوئی ہیں جن کا اتھینٹک روایات میں ذکر ہے، جیسے صحیح مسلم کی یہ روایت مرزا صاحب نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عید کی نماز پہلے پڑھاتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے. تو مروان بن حکم نے یہ کام کیا کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا، اس کو ٹوکا. اچھا، مروان بن حکم کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صحابی ہے. اچھا، ویسے عام طور پہ قول یہ ہے کہ یہ 2 ہجری میں پیدا ہوا. مروان بن حکم 2 ہجری میں پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 10 میں، 8-9 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھا. تو پاسبلٹی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے، اور ایمان یہ لے آیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، ٹھیک ہے. لیکن تاریخی روایات میں اختلاف ہو گیا کہ یہ طائف میں چلا گیا تھا اپنے والد کے ساتھ، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے مروان بن حکم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے. کچھ یا زیادہ تر کا خیال یہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے امام بخاری ہیں یا ابن عبد البر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں تابعی ہے. ابن حجر رضی اللہ عنہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ صحابی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب مروان نے یہ کام کیوں کیا، ٹھیک ہے، بنو امیہ کے نمایاں حکمرانوں میں سے تھا. خود ہی مرزا صاحب نے ایک اگلی روایت جو ہے وہ بیان کی ہے جس میں اس کی وجہ بیان کی کہ حضرت ابو سعید خدری نے جب اسے کہا، یعنی عید کی نماز کے لیے نا مروان جا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ نماز پڑھانے سے پہلے ممبر کا رخ کیا کہ میں خطبہ دوں. تو حضرت ابو سعید خدری نے اس سے پکڑ لیا، لباس سے پکڑ کے کھینچ لیا اور اسے کہا کہ پہلے نماز پڑھاؤ. لیکن اس نے زور لگایا اور دامن چھڑا کے ممبر پہ چڑھ گیا اور خطبہ دے ڈالا نماز سے پہلے. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ تم نے سنت کو جو ہے وہ بدلا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری سے پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لوگ نا ہمارا خطبہ نہیں سنتے، یعنی ہم نماز پڑھا دیں نا اور نماز کے بعد خطبہ دیں تو لوگ کیا نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے کیا کام کیا ہم نے، نماز سے پہلے خطبہ. اچھا، اس کا یہ کام غلط ہے، اس کا یہ کام کیا غلط ہے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس نے اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کیا. بطور اسٹریٹجی بھی یہ ٹھیک نہیں تھا. آپ بھی اب دیکھیں نا کہ جیسے ہمارے یہاں اناف کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ عربی والی تقریر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نماز سے پہلے کرتے ہیں تاکہ لوگ کچھ سن لیں، اسی بہانے کچھ سن لیں، اور نماز کے بعد کیا ہے عربی والا خطبہ دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، لیکن ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مروان میں اچھی بھی ہیں، جو صحیح احادیث میں نقل ہوئی ہیں. یہ تو مروان کا ایک آپ کہہ لینا کہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، لیکن اس کے بہت سے پازیٹیو پہلو صحیح بخاری میں آئے. اب مثال کے طور پہ وہ روایات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جیسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک جنازے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت مروان یہ دونوں موجود تھے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی نیابت کرتے تھے مروان کی،
دونوں جو ہے وہ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی اور مروان بھی۔ ابو سعید خدری وہاں آ گیا تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا وہ حکمران بھی ہوتے تھے لیکن صحابہ کیا کرتے تھے، ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اور وہ اس چیز کو برداشت کرتے تھے، یہ ان کا پازیٹیو پہلو ہے۔ وہاں دامن چھڑا کے وہ ممبر پہ چڑھ گیا، جسٹیفائی یہ نہیں کیا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس نے کہا لوگ میرا خطبہ نہیں سنتے تو اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کیا وہ کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ بھی بیٹھ گئے، تم بھی بیٹھ گئے۔ اچھا حضرت ابو سعید خدری نے حضرت ابو ہریرہ کو نہیں کہا، مروان کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، وہ تو چھوٹا تھا نا ان کے لیے، اور وہ اٹھ کھڑا بھی ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ تو دیکھیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا تھا، سنت کو وہ کیا کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے جب اس کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو بیٹھ گیا حضرت ابو ہریرہ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، یہ بھی مروان سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا مروان جو ہے اس سے بخاری نے روایت لی ہے، تو مطلب وہ کیا ہے، سکارا۔ فقہا نے، جلیل القدر محدثین نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کی ثقافت، اس کی عدالت کے اوپر۔ مروان سے یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی ایک ہی مجلس میں جمع ہو گئے۔ ظاہری بات ہے اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان حضرت علی میں بھی نا، مطلب حضرت عمر کے بعد کہ کون خلیفہ بنے گا، تو حضرت عثمان بن گئے، ٹھیک۔ یہ دونوں ایک مجلس میں موجود تھے، تو حضرت عثمان نے کیا کیا، حج تمتع سے منع کیا، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے۔ وہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی، وہ کہتے تھے ایک سفر میں حج اور عمرہ نہ کریں، علیحدہ علیحدہ کریں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو ظاہری بات ہے کہ وہاں قریب کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، تو انہیں مطلب کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کریں۔ تو حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو حج تمتع کروں گا، حج اور عمرہ دونوں کا حضرت علی نے اکٹھا احرام باندھا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ حضرت علی نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی حضرت علی نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا۔ مروان بن حکم کس کی پارٹی کا ہے، حضرت عثمان کی پارٹی کا ہے نا، بنو امیہ میں سے، لیکن وہ حضرت علی کی بات کو کیا کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے کہ حضرت علی نے یہ کمنٹ پاس کیے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں کہ حضرت عثمان جو کام کر رہے ہیں وہ سنت نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ سنت ہے۔ یعنی اس نے بہنی اس چیز کو کیا کی ہے، نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی عدالت ہے، یہ اس کی ثقافت ہے، تو یعنی اس کے اندر مثبت پہلو بھی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت اب آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے اس میں کیا ہے، بنو حوازن، یہ جو طائف والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو بنو حوازن کے بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے، ان کا مال بھی جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ آیا۔ تو وہ آئے جب جنگ میں شکست ہو گئی تو رسول اللہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے قیدی بھی واپس کر دیں، مال بھی واپس کر دیں۔ اب اس روایت کو کس نے بیان کیا، مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ، ٹھیک ہے، تو ان دونوں نے اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو انداز یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ بات کیا ہے، سنی۔ یعنی بظاہر بخاری کی اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مروان بن حکم صحابہ میں سے ہے، بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مروان بن حکم جو ہے اس کے حوالے سے پازیٹیو چیزیں بھی نقل ہوئی ہیں بخاری مسلم میں، لیکن مرزا صاحب نے وہ نقل نہیں کی، وہ چھپا لی، اور وہ زیادہ ہے۔ کچھ اس کی ظاہری باتیں چیزیں ایسی ہیں جو نیگیٹو ہیں، ہمیں اس کو تنقید کرنی چاہیے، کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن جو اس کی اچھی چیزیں ہیں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ روایات مرزا صاحب ایسی البتہ لے کے آئے ہیں مروان کے بارے میں کہ جو سندن ثابت نہیں، جیسے یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت جو ہے وہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ مرزا صاحب، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی مروان کے بارے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان
اور اس کے باپ پہ لعنت کی جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا. ٹھیک ہے, مروان پہ بھی اس کے باپ پہ بھی لعنت کی. یہ روایت جو ہے اس کا حوالہ مرزا صاحب نے دیا ہے, یہ سامنے دیکھیں, امام حاکم سے. امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند کیا ہے, صحیح ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ امام حاکم کیا ہیں, متساہل ہیں. اور امام حاکم کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ تعلیق چڑھائی ہے کس نے, امام ذہبی نے, اور وہ بہت معروف ہے مستدرک حاکم کے اوپر. خود مرزا صاحب نے جگہ جگہ جو ہے وہ جب مستدرک حاکم کا حوالہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں کیا کرتے ہیں, امام ذہبی کی بھی تعلیق نقل کرتے ہیں. یہاں امام ذہبی کی تعلیق کیا کی ہے, چھپا لی, کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہی تھی نا. اب ہم دیکھیں امام ذہبی نے اس حدیث کے اوپر تعلیق کیا چڑھائی ہے. تو امام ذہبی یہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ فیہ انقطاع, یہ حدیث کیا ہے, منقطع ہے. یہ حدیث کا نمبر کیا ہے, 8483. اس میں آپ یہ تعلیق دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو امام حاکم کے الفاظ ہیں نا وہ بھی وہ نہیں ہے جو مرزا صاحب نے نقل کیے ہیں. امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. تو یہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے کہاں سے یہ الفاظ اٹھا لیے. یہ مستدرک حاکم میں تو الفاظ ہیں ہی نہیں, اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لی. اور امام ذہبی نے اس حدیث کو منقطع کہا ہے. تو منقطع روایت ضعیف روایت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور روایت جو کہ مرزا صاحب نے بیان کی ہے یہاں پہ, کہ ابو ذر غفاری یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, صحابہ میں سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو جو شخص بدلے گا, یعنی پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. یہ روایت بھی اگر ہم دیکھیں, مطلب اس کی سند کے اوپر اگر ہم غور کریں, ٹھیک ہے, تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دیکھ لیں, یہ روایت ہے. یہ ابو العالیہ جو ہے نقل کر رہے ہیں ابو ذر غفاری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا شخص میری امت میں سے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اب اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں امام ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے, ان اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. یہ روایت منقطع ہے بین ابو العالیہ و ابی ذر, یعنی ابو العالیہ اور ابو ذر ان کے درمیان ایک واسطہ گرا ہوا ہے. ابو العالیہ نے ابو ذر سے نہیں سنا. ٹھیک ہے, یہ روایت منقطع ہے. اسی طرح سے تاریخ ابن معین, اب آپ یہ دیکھ لیں, یحییٰ بن معین بہت بڑے محدثین میں سے, ائمہ جرح و تعدیل میں سے. تو یحییٰ بن معین سے یہ سوال ہوا کہ کیا ابو العالیہ نے ابو ذر سے سنا, تو انہوں نے کہا نہیں. ابو العالیہ نے ابو مسلم سے سنا اور ابو مسلم نے ابو ذر سے سنا ہے. تو درمیان میں ابو مسلم راوی کیا ہے, گرا ہوا. تو یہ سند منقطع ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا ابو مسلم کون ہے جو درمیان میں گرا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں لا ادری, یعنی وہ راوی کیا ہے, ابو مسلم بھی کیا ہے, وہ بھی مجہول راوی ہے. تو یہ روایت بھی کیا ہے, منقطع ہے. تو متعین طور پہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن حکم یا اس کے باپ دادا کے اوپر لعنت بھیجی ہے, تو ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ایسی جو روایات مرزا صاحب نے بیان کی ہیں وہ کیا ہیں, ضعیف ہیں. دوسرا وہ والی روایات کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے میری امت میں جو سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے کوئی ہوگا, تو یہ روایات بھی ضعیف ہیں. باقی یہ بات کہ مروان بن حکم نے عید کے حوالے سے ایک سنت کو بدل ڈالا تھا کہ خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد دیتے تھے, تو اس نے پہلے شروع کر دیا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اس کا خطبہ سنیں. لوگ سنتے نہیں تھے, اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو یہ کام اس نے کیا تھا. اس کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. لیکن احادیث کے اندر چونکہ وہ صحیح بخاری کا راوی ہے, ٹھیک ہے, بعض ائمہ نے اس کو صحابہ بھی لکھا ہے, صحیح اور اتھینٹک روایات میں اس کے بہت سارے جو ہے وہ اچھی باتیں بھی نقل ہوئی ہیں. یہ باتیں بھی کہ وہ سنت کی پیروی کرنے والا تھا, سنت کو اہمیت دینے والا تھا, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت, ٹھیک ہے, کہ جب حضرت ابو سعید خدری نے آ کے اس کو کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا. اور اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی کا جب اختلاف ہوا تو اس نے حضرت علی کا اختلاف اسی طرح سے نقل کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ذکر آیا ہے بنو امیہ کا, تو بنو امیہ کے بارے میں ان کے خروج کے حوالے سے یا ان کے خلاف جہاد کے حوالے سے کوئی حکم ملا تھا؟ جی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ.